International Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ولا مثل له ولا له المثال نشهد أن لا إله إلا الله وحده وحيدا وحده أحدا وحده صمدا وحده متوحدا متنورا ومصورا في الأرحام كيف يشاء نشهد أن لا إله إلا الله وحده بلا أحد وحده بلا حسب ونسب وحده بلا عيب وريب وكيف وزيت وحده لا ولد لا ولا جلد لا ولا حسب لا ولا نسب كسب لا ولا عيب لا وحده لا مقابل له ولا مناظر له ولا مخاصم له ولا مجادل له وحده بوحدة لا يزال ونشهد أن سيدنا ومولانا
محمدا احمدا محمدا حامدا محمدا محمودا محمدا حمیدا محمدا راشدا مرشدا رشیدا محمدا بشیرا ونذیرا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا برهانا وسلطانا محمدا داعيا شاهدا محمدا رأفة رحمة كافة للناس نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا إمامنا محمدا أسوتنا وقدوتنا وأروة عقدتنا وأمدتنا محمدا أنور أجدر أخطر أكبر أطهر أزهرنا محمدا آلانا وأولانا محمدا حبيبا وطبيبا ولبيبا وأديبا ومجيبا محمدا أمينا ومبينا ومتينا وكريما ورحيما وشفيقا أشفقا محمدا عظيما أعظما محمدا كريما أكرما محمدا سيدنا وسيد ساداتنا محمدا سيدنا وسيد عباداتنا شرافاتنا كراماتنا إماماتنا إناباتنا قياداتنا محمدا ذا حجة ذا سنة ذا أسوة ذا أروة ذا قدوة محمدا إمامنا وإمام الحسن والجمال نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا إماما كاملا محمدا إماما عاملا محمدا إماما عادلا فاضلا محمدا إماما أكملا أجملا أنورا أطهرا أزهرا رحمة كاملة عاملة ناصبة على الخلق عند الله نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا سيدنا وسيد الفكر والفكر محمدا سيدنا وسيد الهنين والبدر محمدا سيدنا وسيد العشاء والفجر محمدا سيدنا وسيد الظهر والعصر محمدا سيدنا وسيد الصبر والشكر محمدا ذا علم وحلم محمدا ذا عزم ونظم ورسم وجسم محمدا ذا جسيم وكريم ورحيم وبحر أميم ودر يتيم محمدا ذا حسب ونسب وكسب ووسب وجسد
محمدا ذا روح وفتوح ووضوء محمدا ذا صباحة وملاحة وإمامة وإنابة وقيادة وسيادة ورياضة محمدا سيدنا وسيد القيل والقال نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا سيدا كاملا محمدا سيدا عاملا محمدا سيدا عادلا محمدا ذا عصمة ومعصوم محمدا ذا قسمة ومقسوم محمدا ذا نظم ومنظوم محمدا ذا علم ومعلوم محمدا ذا رحمة ذا عظمة ذا نسبة ذا قسمة محمدا سيدنا وسيد الأزواج محمدا سيدنا وسيد البنات محمدا سيدنا وسيد العادات محمدا سيدنا وسيد العبادات محمدا حسينا أحسنا محمدا جميلا أجملا محمدا طاهرا أطهرا محمدا كاملا أكملا محمدا حسينا أحسنا من حاجبين محمدا أنورا من عينين محمدا أطهرا من خدين محمدا كاملا أكملا من شفتين محمدا حسينا أحسنا من أذنين ومن كبين وكتفين وأسدين ومرفقين وذراعين ورسغين محمدا حسينا أحسنا من إبهامين سبابتين شهادتين خنصرين بنصرين محمدا كاملا أكملا من زرعين وجنبين وفخذين وركبتين وساقين وكعبين ورجلين محمدا حسينا أحسنا من حالين ومكالين ومجالين ومنالين محمدا إمامنا وإمام القبلتين محمدا إمامنا وإمام الحرمين محمدا إمامنا وإمام الثقلين محمدا إمامنا وإمام الهجرتين نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا إمامنا وإمام البيان محمدا إمامنا وإمام الفرقان محمدا إمامنا وإمام القرآن محمدا إمامنا وإمام التبيان محمدا إمامنا وإمام الأيمان والإيمان والإتقان والإيقان والأذهان محمدا سيدنا ومولانا محمدا إمامنا وإمام اليول والمآل نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسينا أحسنا من رأس وحيس من كتف وكيف من جمة ولمة ووفرة وزفرة وأسرة ونصرة محمدا حسينا أحسنا من جلسة وجلوس محمدا حسينا
حسنا من قادة وقود محمدا حسينا حسنا من بيت وبيوت محمدا حسينا حسنا من دين وأديان من بيان وشان من ذهن وأذهان من وطن وأوطان محمدا حسينا حسنا من ذكر وأذكار من فكر وأفكار من دور وأدوار من طور وأطوار نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا نبيه محمدا صفيه محمدا دليله وخليله محمدا عبده ورسول الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی معزز محترم قابل صد احترام علماء کرام قراء اعظام ذی وقار میرے معززین علاقہ حاضرین سامعین بھائیوں بزرگوں ساتھیوں اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما حی و قیوم تنہا و یکتا میرا اور آپ سب دا خاتمہ ایمان تے فرمائے رب کائنات اس دنیا وچوں مینوں اور آپ نو موت دے وقت میری اور آپ دی زبان تے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرمائے اللہ اساں سارے انو برے وقت کولوں برے عمل کولوں برے فعل کولوں برے لوگاں کولوں بری مجلس کولوں سانوں بھی ساڈی اولاداں بھی اللہ محفوظ فرمائے رب کائنات اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات ساڈے اس ملک اسلامی ریاست نو ہر قسم دی دہشت گردی کولوں تخریب کاری کولوں ہر قسم دی فساد کولوں اللہ رب العزت محفوظ فرمائے خالق کائنات نیک صالح غیرت مند ایماندار حکمران نصیب فرمائے میرے دوستوں اور بھائیوں مینوں احساس اس بات دا کہ تساں کافی دیر تو اتھے تشریف لائے آئے ہو اور انہاں دا شیڈول بھی کوئی اس قسم دا ہے کہ کھانا بعد دیتا جائے گا میں تواڈی طرفوں یقین جانو مسجد وچ بیٹھا احتجاج کیتا
مسجد بیٹھا میں احتجاج کیتا اس بات تے کہ تساں انہاں دا قصور کیڑا جو تواڈے اشتہاراں دے اوتے ویکھ کے تے جلسے تے آ گئے جو تساں کیا کھانا بعد وچ تے نال کانے چا دن تقریر بھی لمبی کریں اے دسو کہ تساں کیتا ہی ہندا کہ تقریر بھی لمبی کرنی ہے کھول کے کرنی ہے آخر تواڈا ٹائم ہے جی ہن نماز بھی پیچھے کو نہیں رہ گئی دسو قصور کیڑا ہن میں تقریر کرے ساں تواڈی رائے نال جے تساں آکسو تا لمبی کرے ساں نہیں تا بے شک مینوں کرایہ نہ دیویں میں ہنے دعا کرا دینا جے تساں ٹکر کھاونا نہ انتظامیہ جو کوئی نہ بولے جیڑے اثر دے آئے بیٹھے نہ بولے کیوں بھئی تقریر کران گے نہ کرا ہاتھ کھڑا کر کے دسو مینوں تاں یقین ہن اجازت ہے تواڈی اس واسطے چونکہ حق بندا ہا تواڈا تساں اپنا ٹائم ہن کھاون والا میں دتی بیٹھے ہو ہن میں جانا تے رب جانے تے سٹیج جانے حضرات محترم تواڈے سامنے میں سورہ یاسین دی ابتدائی آیات تلاوت کیتیاں نے اور سورہ یاسین کولوں ہر مسلمان تقریباً واقف ہے ہر بندہ جاندا ہے کہ سورۃ یاسین ایک قرآن مجید دا دل ہے تے جدو بندے دی روح اڑی پئی ہوئے تے مولوی بھی ایو آخدا ہے کہ سارے قرآن مجید وچوں میاں اس تے سورۃ یاسین ہن پڑھائیو 7 مبینہ نال تے اے بندہ جہان چھوڑ جائے گا سورہ یاسین اس دے 5 رکوع نے 83 آیات نے 729 اس دے کلمات نے 3000 سورہ یاسین دے حروف نے اور ایک حرف پڑھے تدہ نیکیاں دا ثواب ہے گویا کہ جڑا بندہ سورت یاسین ایک واری تلاوت کردہ 3000 نیکی دا ثواب اس نے ملدا کتنی نیکیاں دا ثواب ہے 3000 نیکی دا ثواب اس سورہ یاسین اس دے تقریباً 5 نام نے سورہ یاسین دا ایک نام یاسین بھی ہے ایک اس دا نام مدافع بھی ہے اس دا نام سورہ عظیمہ بھی ہے اس سورہ مبارکہ دے 5 نام نے اور ہر نام اس سورت دی عظمت دی دلیل ہے سورہ یاسین نو اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن آکھیا کیا آکھیا قرآن دا دل بندے چ چھوٹا جیا ہوندا ہے لیکن سارے جسم دا زندگی دا دار و مدار دل تے ہوندا ہے اگر دل دی حرکت رک جائے تے سارا جسم بیکار ہو جاندا ہے تے سارے بندے دی بندے آئی تے بندگی دا انحصار بھی دل تے ہوندا ہے بندہ نیت دا چنگا ہوئے تے سارا بندہ چنگا تے جے دل وچ کھوٹ آوے صرف دل وچ دماغ وچ ہی نہیں ہتھاں وچ ہی نہیں پیراں وچ ہی نہیں صرف دل کھوٹا ہوے تے سارا بندہ بیکار ہوندا ہے گویا کہ دل جویں انسان دا مرکز ہے انہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید دا دل اور مرکز قرار دیتا ہے تے سورہ یاسین نو قرار دیتا ہے سورہ یاسین دے اندر 4 مضمون نے اور یہی پوری شریعت دا خلاصہ ہے قرآن مجید دی عظمت اس سورت دے اندر بیان کیتی گئی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی عظمت صداقت نو قسم کھا کے اللہ نے بیان کیتا اس سورہ دے اندر اللہ نے قیامت دا حساب دا آخرت دا تذکرہ بھی کیتا ہے کہ ہر جاندار نے مرن دے بعد اللہ دے حضور پیش ہونا ہے اور اے انسان بھی مالک کائنات دی بارگاہ دے اندر جائے گا اپنی زندگی دے ایک ایک سانس دا حساب دے گا اور چوتھا اس دے اندر سب تو عظیم مسئلہ اللہ تعالیٰ دی وحدانیت اور الوہیت دا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید دے اندر بیان کیتا ہے کہ اس صورت دے اندر کہ میں اللہ تنہا خالق ہاں تنہا مالک ہاں تنہا مشکل کشا ہاں ساری کائنات دے ذرے ذرے دیاں جانن والا ہاں
جس قسم دی بھی اللہ نے مخلوق بنائی ہے، ہر مختلف مزاج والی مخلوق، ہر مخلوق دا مزاج الگ ہے، ہر مخلوق دی غذا الگ ہے، ہر مخلوق دی ضروریات الگ نے۔ پانی دی مخلوق ہے، وہ باہر آئے تو زندہ نہیں رہ سکتی۔ کچھ مخلوق دا مزاج یہ ہے وہ خشکی تے رہندے نے، پانی دے اندر چلی جائے تو زندہ نہیں رہ سکتی۔ کسے مخلوق دا مزاج ہے وہ صحرا وچ رہندی ہے، کسے مخلوق دا مزاج یہ ہے کہ اگ وچ اللہ نے اس نو پیدا کیتا ہے، اگ تو باہر آئے تے وہ مر جائے۔ کسے مخلوق دا مزاج اللہ نے بنایا ہے کہ وہ اگ تو باہر ہے تو زندہ ہے، اگ دے اندر جائے تو مر جائے۔ کسے دا مزاج کچھ ہے، کسے دا کچھ ہے، کسے دی سوچ کچھ ہے، کسے دی کچھ ہے، کسے دی ضرورت کچھ ہے، کسے دی کچھ ہے۔ کوئی اور بولی بولدا ہے، کوئی اور بولی بولدا ہے۔ شیر دی ضرورت ہے، اس دا گوشت مزاج بنایا ہے، ہرن دا مزاج گھاس بنایا ہے، کسے دی غذا کچھ بنائی ہے، کسے دی غذا کیڑے مکوڑے ہے۔ حضرات انسان دی غذا الگ ہے، جنہ دی غذا الگ ہے، فرشتیاں دی غذا اللہ دی حمد و ثنا ہے۔ غرض ہے کہ رب کائنات نے سورہ یاسین دے اندر مسئلہ بیان کیتا ہے کہ جس قسم دی مخلوق ہے، جس قسم دے مزاج رکھن والی ہے، جس جگہ تے رہن والی ہے، ہر مخلوق دے مزاج دے مطابق، اس دی فطرت دے مطابق ہر جگہ تے اس دی غذا دا انتظام بھی اللہ کرتا ہے اور اس دی ضروریات نو بھی پوری کرنے والا ہے تو کون ہے؟ تحت سرا وچ سنیے، تحت سرا وچ ایک چھوٹا جہا سیپ ہے، اس سیپ دے اندر ایک چھوٹا جہا جراثیم، چھوٹا جہا کیڑا ہے۔ اے تحت سرا دے اندھیریاں دے اندر، سپی دے اندر بند کیڑا ہے۔ میرا مالک عرش عظیم تے بیٹھا ہے۔ اللہ نے سورہ یاسین دے اندر مسئلہ بیان کیتا، لوگو میں عرش عظیم تے بیٹھ کے تحت سرا وچ سیپ وچ ایک بند کیڑے دیاں سندا بھی پیاں تے جاندا بھی پیاں، صرف سندا نہیں جاندا نہیں، میں اس دی ہر ضرورت نو پورا بھی کردا پیاں۔ اس صورت نو قرآن دا دل کیوں آکھیا گیا؟ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت مکے دے اندر نبوت دے مکی دور دے تقریباً آخر دے اندر نازل ہوئی ہے۔ آپ دے مکی ادوار 3 نے، میں زیادہ تفصیل بھی نہیں جانا چاہتا۔ تیسرے دور دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر تے نازل ہوئی، اور یہ دور ہے مکے دا، امام الانبیاء دی زندگی دا، کہ آپ سب تو زیادہ مشکل دن گزار رہنے مکے دے اندر۔ ہر طرف دشمنی، ہر طرف مخالفت، ہر طرف تانا زنی، ہر طرف استہزاء مذاق، ہر طرف تبرہ بازی، آپ دی بچیاں تک دے تھپڑ مارے جا رہے۔ 7 سال دی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیٹی سب دی سانجی ہوندی ہے، بیٹی دشمن دی بھی بیٹی ہے، بیٹی دوست دی بھی بیٹی ہے، بیٹی بیٹی ہوندی ہے، لیکن اتنی دشمنی اور مخاصمت و مخالفت دے اندر مکے دے دشمن اتنے اندھے ہو چکے نے کہ مصطفیٰ دیاں معصوم بچیاں نو بھی تھپڑ مارن تو گریز کر دے۔ اتنا مشکل وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وضحا دے چہرے تے کوئی بد نصیب تھوک دیندا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دے گریبان وچ ہاتھ پا کے آپ دا کرتا چاک کر دینے والا عتبہ بن نبی لہب نے چاک کر دیتا ہے، آپ دا گریبان پھاڑ دیتا ہے، آپ دے لم نشرہ دے سینے تے دھکے مارے نے۔ کوئی آپ دا ہمدرد نہیں، کوئی مونس نہیں، کسے آنکھ وچوں سوائے آپ دی معصوم بچیاں دے آنسو بہانے والا کوئی نہیں، میرے نبی دا ہمدرد کوئی نہیں۔ دوسری طرف تانے مہنے، کوئی کہندہ لستا مرسلا، تو رسول ہی نہیں ہے، کوئی کہنے نے وقالو ھذا ساحر کذاب، کوئی کہنے نے جادوگر جھوٹا ہے، کوئی بدبخت کہندہ ہے شاعر مجنون ہے۔ ہر طرف تانے زنیاں مہنے تبرے،
اللہ دے پاک پیغمبر دا دل بڑا رنجیدہ ہے، دل انتہائی پریشان ہے، آپ تے مصیبتوں دے پہاڑ نے کوئی ہمدرد نہیں۔ اس عالم دے اندر رب کائنات نے سورہ یاسین نازل کر کے مصطفیٰ دے قلب پریشان نو، ایک اللہ دے پیارے پیغمبر دے پریشان دل نو اللہ نے اپنی نبی دے مسرت سنائی ہے۔ دکھی دل دے اللہ نے پیار دے بول بول کے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تسلی دیتی ہے، چونکہ قلب مصطفیٰ نو تسلی دین واسطے سورت نازل ہوئی ہے۔ اس واسطے بھی اس سورت نو قلب القرآن آکھیا گیا ہے، قرآن دا دل ہے۔ آپ پریشان نے، ہر طرف پریشانیاں، اور اللہ دا پیارا پیغمبر قرآن پڑھتا ہے، کوئی گیتا گائے کوئی پابندی نہیں، کوئی بابیاں دے قول کٹورے پڑھے کوئی پابندی نہیں، اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر رب دے شریک بنائے کوئی پابندی نہیں، مالک کی کائنات دیا شکایتاں اس دے گھر وچ بیٹھ کے کرے کوئی پابندی نہیں۔ ہاں میرا مصطفیٰ قرآن پڑھے تے کی کہنے ائتے بے قرآن غیر ھذا، ایک قرآن اتھے نہیں پڑھیا جا سکتا، بیت اللہ دے اندر قرآن پڑھن دی اجازت نہیں ہے۔ اور قرآن جس دے نال دی سچی کائنات تے کلام اور کوئی نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت نے اس عالم دے اندر سورہ یاسین نازل کیتی ہے تے فرمایا اللہ توجہ کرنا، سورہ یاسین دا نام کیا ہے؟ بولو یاسین۔ سورہ یاسین دا نام کیا ہے؟ یاسین۔ یاسین دا معنی جانتے ہو؟ ہائے ہائے اللہ دی قسم، پہلا لفظ ہی اللہ رب العزت نے مصطفیٰ دیاں ساریاں دکھاں دا علاج بنا چھوڑے ہیں۔ فرمایا یاسین، اور توجہ کیجئے، اللہ فرما رہے ہیں میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کہندن دیوانہ ہے، ایک کہندن رسول نہیں ہے، ایک کہندن شاعر مجنون کذاب ہے۔ یاسین اللہ نے پکار کے آکھیا تو دیوانہ نہیں، تو مجنون نہیں، اور تو ساحر کذاب نہیں، یاسین میرا محبوب تینوں تے میں ساری اولاد آدم دا سردار بنایا ہے۔ یاسین دا دوسرا معنی، ایک معنی کیا ہے؟ اے دیوانہ نہیں یاسین، تو تمام بنی بشر دا سردار ہے میرا محمد رسول اللہ۔ دوسرا معنی یاسین دا اے کامل انسان، اللہ فرماندن سونیا اے دیوانہ کہندے نے، دیوانے کامل انسان نہیں ہوندے، اے ساحر کہندے نے، اور جادوگر کامل انسان نہیں بلکہ جادوگر انسانیت تے دھبا ہے۔ اے کذاب کہندے نے، جھوٹے کامل انسان نہیں ہویا کر دے۔ اے مجنون کہندے نے، تو مجنون نہیں ہے۔ اے شاعر کہندے نے، شاعر تے اچھی جھکی بات کر جاندے نے، کامل انسان نہیں ہوندے۔ اور میرا محبوب پیغمبر یاسین میں تینوں کامل انسان بنایا ہے۔ جتنے کوئی کمالات کسے انسان دی انسانیت واسطے ہو سکتے نے، اور سارے کمال تیرے اندر نے، اور جتنے عیب کسے انسان دی انسانیت نو کم کر سکتے نے، کوئی عیب بھی تے محمد وچ میں پیدا کیتا۔ یاسین میرا کامل انسان، ہر صفت ہر اوصاف حمیدہ تیرے اندر ہے، اور کوئی عیب بھی تیرے اندر نہیں جڑا انسان دی انسانیت وچ عیب لگا سکے۔ ایک لفظ دے اندر اللہ نے مصطفیٰ دے پریشان دل نو تسلی دے چھوڑی ہے۔ یہ وہ صورت ہے، اللہ فرمانے نے یاسین والقرآن الحکیم، او میرا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں تے میں سردار بنایا ہے، جے میں جنوں سردار بنا دے ماں انہوں دیوانہ کھڑ والا اسمان والا تھکدا پہ ہے، تیرا کچھ بھی نہیں بگڑدا۔ او میرا کامل انسان والقرآن الحکیم، اللہ دی قسم ہے
کتنا میرا محبوب پیغمبر خوش ہویا ہونا ہے جداں جاہلا دیکھنے آن تو دیوانہ ہے تے اللہ پاک فرمایا کوئی نہ او میرا پاک پیغمبارا میں تا جتنی مخلوق بنائیے بناونا ہے میری جتنی مخلوق دنیا تے آئیے آونی ہے میں ساری مخلوق وچوں تینوں سردار بنایا او میرا یارا والقرآن الحکیم اے قرآن نہیں منیں دے تو منینا نا تینوں تے پتہ نہ جو میں قرآن دے نال دا قرآن کوئی نہیں بنایا میری کلام دے نال دی کلام کوئی نہیں او میرا پاک پیغمبرہ یاسین والقرآن الحکیم میں نو اس حکمت والے قرآن دی قسم ہو میرا پاک پیغمبرہ اے قرآن اس بات دا شاہد ہے اے آدن تو رسول نہیں ہے انکا لمن المرسلین میں نو قسم قرآن دی متا تو آنکھیں جو قرآن جو یا دن ہور لایا اللہ پاک فرمانے نا میرا پاک پیغمبارا ایک قرآنیوں جی کتاب ہے جن دے نال دی میں کوئی نہیں ہو بنائے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اور میرا پاک پیغمبرہ ساری کائنات دے جن تے انسان کٹھے ہو ونجن اور میرا سجنا کل اجتماعت الجن والانس علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا اے قرآن میں تینوں دکھاں واسطے نہیں دیتا اللہ دوئے مقام تے فرماندہ ہے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی سمجھنا تاہا دا معنی بھی اللہ دی قسم جیسے یاسین دے اندر قلب مصطفیٰ نو تسلی ہے تاہا اللہ پاک فرمانے نو اللہ دے بندے ہائے 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 اللہ دی قسم کتنا پیار ہے تاہا او اللہ دے بندے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى اور جداں پتر نو پیو پیار نال سڈیندا ہے انہوں آدھا او میرے پترا اے گلے ماں جداں دھی نو سڈن لگ دیا دیو میری دھیے اے گلے پیار دا اظہار کر دیے اللہ پاک نے پیار دی حد کر چھوڑی ہے اللہ فرمانے تاہا او اللہ دے بندے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى اے قرآن میں تینوں اوکھا کرن واسطے نازل کیتا بلکہ کس واسطے انک لمن المرسلین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین
اے قرآن میں نازل کیتا ہی، اس قرآن دی حقانیت وچ بھی شک کوئی نہیں، تیرے رسول ہون وچ بھی شک کوئی نہیں۔ جے کر بدبختی ہے تے انہاں دے اپنے اندر ہے، قرآن دی تاثیر بھی میں بے مثال بنائی، شرط ہے کہ کوئی قرآن نو سمجھن واسطے دل دیاں تختیاں کھولے تے صحیح نہ۔ او میاں طفیل ابن عمر دوسی تینوں دساں قرآن دی تاثیر، اللہ پاک فرماندا جند جیوی قرآن وچ بھی وڈا اثر میں رکھیا ہے، تے وقت قرآن میرا ہووے تے زبان تیری ہووے۔ آیا قرآن میرا ہووے زبان تیری ہووے، بیت اللہ میرا ہووے نماز میری ہووے، سجدہ بھی ہووے تیرا، جبین تیری ہووے، تلاوت تو کرے رات دے اندھیریاں دے اندر، او میرا سجن پاکا تیری تلاوت نو تے میں آپ سننا، میں آپ تینوں آنکھیں رتے للقرآن ترتیلا۔ او میرا پاک پیغمبرہ قرآن ٹھا کے پڑھیا کر، کیوں جو رات دے اندھیرے وچ پہلے اسمان تے آ کے تیری تلاوت میں آپ سندا ہونا۔ قرآن دی اندر تے تاثیر ہے، جے دل تیرا تے میرا زنگ آلود ہوئے تے قصور قرآن دا۔ طفیل ابن عمر دوسی دوس قبیلے دا سردار آیا ہے، مکے والے آکھے یار اتھے ایک دیوانہ مجنون رہندئی، اوہ کیوں جیاں گلاں کرندا ہے تے دیوانہ، پر گلاں ہوندیاں دل وچ وڈیاں اثر کردیاں نہیں، کدے تیرا مذہب خراب نہ ہو جائے، این کر لے روئی ٹھونک لے تے دیاں گلاں تے قرآن سننا۔ اللہ اللہ۔ حضرت طفیل ابن عمر دوسی فرماندے میں انہاں دی گل من لئی، میں اپنے کنا چ روئی ٹھونک لئی، بھئی محمد کہہ دو صلی اللہ مصطفیٰ دی آواز میرے کنا تے نہ آئے۔ ایک کون کہہ رہے ہے جس نے جا کلمہ پڑھیا نہیں، تے میں اس نو بد نصیب نہ آکھاں جڑا کلمہ پڑھن دے بعد بھی آدھا میرے کن حدیث رسول اللہ سن دے۔ ہائے ہائے، حدیث نہیں سننی، بابے دیاں کہانیاں سناؤ، بزرگاں دی کرامات سناؤ، لوگاں دے قصے سناؤ، مجھو ننگیاں دی کرامات جھوٹیاں سناؤ، للو ولی دے کرشمے بیان کرو، اے غور نال سندا ہے تے جے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا جائے تے چنگے بڑے بڑے مولوی دے متھے تے بھی وٹ پہ جاندا ہے۔ اے مکے دے مشرکاں نے طفیل ابن عمر دوسی نو سکھایا کہ محمد الرسول اللہ دی زبان وچ تاثیر بڑی ہی، جیڑا سندا ہے انہوں آگ دے انگاریاں تے چل لٹاؤ، آگ دے انگاریاں تے لیٹ جاندا ہے، دوبارہ واپس آمنا پسند ہے۔ آئے ہائے، طفیل ابن عمر دوسی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنا چنگلیاں ٹھوکیاں، روئی ٹھونکی ہوئی، آخر تیسرے دیہڑے دل چ خیال کر دیں یار تو چودھری بندہ ہے، سردار بندہ ہے، شاعر ہیں، خطیب ہیں، ادیب ہیں، فصیح اللسان ہے، عربی اچھی طرح جانا ہے، سارا کچھ تینوں پتہ ہے، تو گلنا سنتے ہی نہیں چھڑ، کم از کم سنتے سے۔ اللہ اللہ۔ امام الانبیاء بیت اللہ شریف دے اندر آئے نے، آپ نے طواف کیتا، نماز پڑھی، اے چپ کر کے پیچھے جاندا ہے اللہ دے رسول دے تے آتے آدھا اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں کوئی اپنیاں گلاں سناؤ، اپنیاں کوئی کلام سناؤ۔ امام الانبیاء نے قرآن سنایا ہے، ایک مرتبہ سنیا ہے زبان مصطفیٰ وچوں، فوراً کہندا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قرآن دی اپنی تاثیر ہے، اور نجران دے پادری آندے نے، عیسائی آندے نے، 70 یا 30 پادری آئے، میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ۔ امام الانبیاء نے سورہ یاسین دی ابتدائی آیات سنائیاں نے، پادری انجیل دے عالم
بائبل پڑھنے والے میرے محبوب پیغمبر دے مقابلے چاہے نے سورہ یاسین دی آیات سنیا اللہ فرمانے میرے پاک پیغمبر میں قرآن تیرے تے کہڑا نازل کیتا ہے، ایک قرآن تیرے واسطے دکھاں واسطے نہیں، دل زنگ کلو پاک ہوئے، قرآن دی تے میں تاثیر اتنی بنائی ہے، ایک پادری ہو کے قرآن پہ سندا ہے لیکن دل وچ زنگ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق ویقولون ربنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اللہ پاک فرماندا ہے جلے انہاں قرآن سنیا میرے محبوب محمد رسول اللہ کولو ترا اعینہم تفیض من الدم، انہاں دی اکھاں وچوں اتھروں تے آنسواں دیاں پیاں نے، روندے بیٹھن تے کیا دن ربانا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ او میرا اللہ اساں من لے محمد رسول اللہ تے نازل ہوئے قرآن نو، اللہ اساں من لے سانو ایماندار بھی بنا چاہے تے نالو سانو مصطفیٰ دا گواہ بھی بنا چاہے۔ آج اس مسلمان نو قرآن سنایا جاندہ ہے، اللہ دی قسم قرآن سنن نو پسند نہیں کریندا ہے، اے قرآن دی تے اپنی تاثیر، کاش کہ تو قرآن سندا دل دے زنگ اتار کے سندا ہے، اللہ دی کلام سمجھ کے سندا ہے، مصطفیٰ دا بیان سمجھ کے سندا ہے، اے زبان محمد رسول اللہ دا وظیفہ سمجھ کے جے تو سندا ہے، اللہ دی قسم اج تیرے تے میرے دل وچ بھی کدی زنگ آلود ہو کے قرآن دے مخالف نہ ہوندے، اج قرآن سندا کھڑا ہے تے ول وی سودی کاروبار پیا کریندا ہے، حالانکہ اللہ پاک فرماندے لوگو جیڑا بندہ سود لیندا تے دیندا ہے، سودی کاروبار کریندا ہے، میں رب نال جنگ پیا کریندا ہے، میرے رسول نال جنگ پیا کریندا ہے تے میرے نال جنگ کرن والا کدی بازی جیت سکدا۔ اج قرآن بھی پڑھدا پیا ہے تے دھیاں تے بھیڑاں دی وراثت کھادی کھلا ہے، قرآن بھی پڑھدا کھڑا ہے تے میاں بے دو نمبر سودے بھی ویچدا پیا ہے، قرآن بھی پڑھدا پیا ہے تے پڑوسیاں نو تنگ بھی کریندا پیا ہے، قرآن بھی پڑھدا پیا ہے بلکہ قرآن کل خانیاں تے پڑھدا ہے، قبراں تے پڑھدا ہے، شبینیاں تے پڑھدا ہے تے اللہ پاک فرماندے نے او قرآن پڑھن والے آ ذرا قرآن نو کھول کے پڑھیا نا، میں تا قرآن دے اندر لکھیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ۔ کاش کے قرآن پڑھن والا ایک قرآن پڑھدا تے قرآن چلا پاک فرمانے نے او کاری قرآن دیا میں قرآن چ کیا فرمایا ہے، اللہ پاک فرمانے نے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ او عبادت کرن والے ذکر کرن والے وظیفے کرن والے نمازاں پڑھن والے روزے رکھن والے تسبیحاں پڑھن والے میں تینوں دساں تیری تسبیح میری بارگاہ وچ کیویں وزن والی بن سکدی، تیرے سجدے میری بارگاہ وچ کیویں مقبول ہو سکدے نے، تیرے رکوع تے قرات تیری عبادت میری بارگاہ دے اندر کیویں میری نظر رحمت دے اندر آن کے عمل صالح بن سکدی ہے۔ اللہ پاک فرماندے جی عمل صالح بناونی اپنی عبادت بناونی تے میں قرآن اعلان پیا کرنا میرے محمد دے طریقے تے کیتی کر، میرے مصطفیٰ نو ویکھ
ویک کے کیتی کر، میرے محمد الرسول نو ایڈیل بنا کے کیتی کر، میرے یار محمد دی ریس کیتی چکر۔ اللہ پاک فرماندے ریس کرنا تیرا کام ہے، تیرے عمل نو عبادت بناونا میرا کام ہے۔ اج مسلمان قبراں تے قرآن پڑھدا پیا، کاش کہ قرآن نو کھول کے ویکھیا قرآن دے اندر اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نو انسان آئے میں تینوں دساں جو صراط مستقیم تے کیویں چلنا ہے۔ کاش کہ مردے تے سورۃ یاسین پڑھن والا اے سورہ یاسین دا مٹھی پڑھ لیندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن دے اندر اللہ کیا فرماتا ہے، میرا سونا تو میرا یقیناً رسول بھی ہیں۔ تے اگلی گل سنو، اللہ پاک فرماندن اللہ صراط مستقیم، میرا محبوب پیغمبر صراط مستقیم دا تو امام بھی ہیں، صراط مستقیم دا امام بھی ہیں۔ میں کائنات نو اعلان کیتا ہے، اور لوگوں تورات ماننے والوں، انجیل ماننے والوں، انبیاء کرام کو ماننے والوں، سنو آباؤ اجداد کو ماننے والوں، بزرگوں پیروں کو ماننے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اور سنو کائنات کے لوگوں، میں نے صراط مستقیم کا پیشوا مصطفیٰ کو بنایا ہے، میں نے صراط مستقیم کی علامت وجود مصطفیٰ کو بنایا ہے، میرے راستے سیدھے کا نشان مصطفیٰ ہے، میری جنت کے راستے کا امام مصطفیٰ ہے۔ جس طرف مصطفیٰ ہوگا وہی راستہ حق ہوگا، جہاں مصطفیٰ نہیں ہوگا وہ راستہ حق نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اہل حدیث، مسلک اہل حدیث۔ تم راستہ تلاش کرتے ہو صراط مستقیم کا، کسی کو مغالطہ لگا ہے کہ صراط مستقیم وہ ہے جس پر شاہ نقش بند چل رہا ہے، کسی کو مغالطہ پڑ گیا ہے صراط مستقیم وہ ہے جہاں کوئی سہروردی چل رہا ہے، کسی کو مغالطہ لگ گیا ہے صراط مستقیم وہ ہے جہاں کوئی کوفے کا امام چل رہا ہے، کسی کو مغالطہ لگ گیا ہے صراط مستقیم وہ ہے جس طرف دیوبند کا نظریہ ہے، کسی نے سمجھا ہے صراط مستقیم وہاں ہے جہاں احمد رضا کی سوچ ہے، سورہ یاسین ہے، قلب القرآن ہے۔ اللہ فرماتے لوگوں مغالطے کا شکار نہ رہنا، صراط مستقیم کوئی اور نہیں، صراط مستقیم وہ ہے جس راستے پہ مصطفیٰ ہے۔ لوگوں یہ دعوت ہے اہل حدیث کی، صراط مستقیم کیڑا راستہ ہے؟ اللہ 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 نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پریشان دل نو تسلی دیتی ہے، میرا محبوب پیغمبر کائنات دے لوگ بیت اللہ دے مجاور قریشی ہاشمی جس طرف بھی جائیں، اللہ پاک فرماتا ہے میرا محبوب پیغمبر دھکے کھائیں گے، اللہ صراط مستقیم، تو صراط مستقیم تے ہے، تیری بات صراط مستقیم ہے، تیری عادات صراط مستقیم ہے، اور تیرا اعمال صراط مستقیم ہے، تیرے افعال صراط مستقیم ہے، تیرے اقوال صراط مستقیم ہے، تیری فکر صراط مستقیم ہے، تیری سوچ صراط مستقیم ہے، تیرا اخلاق صراط مستقیم ہے، تیرے اعمال صراط مستقیم نے، تیرے آداب زندگی صراط مستقیم نے، تیرے انداز تجارت صراط مستقیم ہے، تیرا حقوق زوجیت ادا کرنے کا طریقہ صراط مستقیم ہے، اور جنابت سے لے کر استنجے سے لے کر عقیدے تک جو جو مصطفیٰ کرتا ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ کیوں بھول گئے ہو؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اور سورۃ یاسین پڑھتے ہوں نا، اور کوئی نہ ہوئے تے مولوی آخدہ 7 مبینہ نال پڑھ چا، پہلے ایک باری پڑھی مبین مکی مڑ مٹھو شروع کر، پھر دوئی مبین تے لے گیا پھر مٹھو شروع کر، این ہوندی 7 مبینہ نال۔
پڑھائندہ سات مبینہ نال کھڑا تے مندہ پہلی آیت نوں بھی نہیں پیا سنیے تھکے تو نہیں بیٹھے پچھلے بھیرا مہینتے بتیاں تو نظر نہیں آندے پہ چلو تساں سمو تواڈی خوش قسمتی ہے مہینتے تساں نظر نہیں آندے پہ اللہ اللہ سنیے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین وہ دن رسول نہیں اللہ پاک فرمانے وما محمد الا رسول او جڑے محمد نو تساں دیوانہ دے کھڑے ہو میرا محمد میرا رسول ہی ہے اللہ پاک فرمانے محمد الرسول اللہ کتھائیں اللہ پاک نہ لے کے آکے ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کتھائیں اللہ پاک فرمانے ما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم وہ دن تو رسول نہیں اللہ فرماندہ تو رسول ہے میرا پاک پیغمبر وہ دن سچا نہیں اللہ پاک فرماندہ والذی جا بالصدقی ہائے ہائے میرا پیغمبر تینوں تے سچائی نو میں تیری زبان دا محتاج بنا چھوڑے آئے کائنات دیاں سچائیاں زبان پیغمبر دیاں محتاج نے جو کچھ مصطفیٰ بولدا جاندا ہے اللہ کائنات دے اندر اس نو دین تے شریعت بنیندا جاندا ہے اللہ پاک فرماندے نو سونیا پریشان کیوں ہونا ہے انہاں دشمناں دیاں گلاں تے تانیاں تے اپنے دل نو پریشانیاں نہ لائیاں کر میں تے کائنات دیاں خوش بختیاں بدبختیاں کائنات دیاں نیکیاں بدیاں کائنات دیاں جنت جہنم دے راستے میں تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے کر چھوڑے نے او میرا پاک پیغمبرہ کوئی سجدیاں کر دیاں مر جاوے طواف کر دیاں مر جاوے یہ تے محمد دے پیچھے نہیں آن کے کھلوتا مینوں اللہ ہون دی قسم وہ گمراہ ہو کے مر جائے گا کدی ہدایت دیاں پٹڑیاں تے نہیں آئے گا کیوں اس واسطے سنو میرا یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا لالا ہدی مستقیم انکا لتہدی الى صراط مستقیم صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور ودعو الی ربک انکا لعلی ہدی مستقیم او کائنات مرشد اعظم میں تے ساری کائنات دے اندر اعلان کر چھوڑے ہے او دنیا والے او سن لو میں قیامت توڑی جڑی جنت دی شاہراہ بنائیے اس شاہراہ دا امام میں بنایا ہے تے محمد الرسول اللہ نو بنایا ہے قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین جڑے راہ تے مصطفیٰ سی او راہ میرا راہ ہے رب دا قرآن ہے اللہ پاک فرماندا جڑے راہ تے تو میں او میرا یار محمد رسول اللہ او میرے سجانا اے ہو سکدا ہے جو تو ایک پاسے ہوویں تے میں تیرے راہ نو چھوڑ کے کہیں مولوی دی سوچ نو اپنا راہ بنا لواں کہیں پیر دی سوچ نو اپنا راہ بنا لواں کہیں وزیر اعلی تے وزیر اعظم دی سوچ نو اپنا راہ بنا لواں
لوا کہیں صدر دی سوچ نو اپنا راہ بنا لوا کوئی نہ میرا یارا میں تے دنیا کائنات اعلان کیتا ہے ان ھذا صراطی مستقیما میرا اوہ راہ ہے جڑے راہ میرا سجن ودا ٹردا ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اللہ پاک فرماندے نو میں تے سونے پاک پیغمبر آئے کائنات دے اندر انہاں بندیاں نو بھی آکھے جڑے بندے کائنات دے اندر میری بارگاہ دے اندر آن باوضو ہون کے آن پاک صاف ہو کے پاک کپڑے پا کے پاک جگہ مسجد دے اندر آ کے کھلوتا ہویا ہے اور نمازی آن کے مینوں راضی کرن دیاں کوششاں پیا کرندا ہے منہ قبلے ال کیتی کھڑا ہے ہاتھ بن کے کھڑا ہویا ہے تے میرے اگے التجا پیا کرندا ہے میں اس نمازی نو آکھیا او نمازیا ایک دعا میری بھی سکھ لے میرے کولوں آن کے منگے جا باقی اپنی مرضیاں نال منگے ایک دعا میں تینوں آدا پیا میری بارگاہ چا گیا ہے آتے آکھیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم او میرا اللہ مینوں سیدھے راہ تے چلا اے ہزاراں لوگ اپنی طرف سڈیندے ودے نے اللہ میں صراط مستقیم تیرے کولوں منگنا میں تیرے قرآن وچ پڑھیا ہے شیطان نے تیرے نال وعدہ کیتا ہی او میرا اللہ جا اج جڑے انسان دی وجہ کر کے مینوں گمراہ پیا کرنا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم او میرا اللہ میں صراط مستقیم تے بہ ویسا مختلف شکلیں اختیار کر لواں گا انہاں بندیاں نے میری شکل ویکھی ہوئی تے کوئی نہیں میں مولوی دی شکل بن ونجاں انہاں نوں کیا پتا میں پیر دی شکل بن ونجاں انہاں نوں کیا پتا میں کہیں صوفی دی شکل بن ونجاں انہاں نوں کیا پتا میں کہیں ملنگ دی شکل بن ونجاں انہاں نوں کیا پتا میں شکلاں بدل بدل کے اگے پیچھے سجے کھبے ہر لحاظ نال تیرے راہ صراط مستقیم تے بہ کے انہاں نوں گمراہ کرے ساں تیرے راہ تے نہیں آون دینا ہے اللہ پاک فرماندے نو شیطان تو اپنا زور لا ہے میں مسلماناں نوں ایہو جہی نشانی دیونی کہ جیڑی نشانی دے نال تو ہزاراں شکلاں بھی بدلیں گمراہ نہیں کر سکدا ہے میں مسلماناں نوں آکھنا ہے اور جیڑے راہ تے میرا محمد ہوے اس راہ تے آئے کیوں جو شیطان ہر دی شکل بن سکدا ہے میرے محمد دی شکل بن سکدا آئے اللہ پاک فرمایا سونیا تینوں میں صراط مستقیم دا نشان بنایا ہی تے شیطان تے حرام کر چھوڑیا ہے مولوی دی شکل بن سکدا ہے گمراہ کر سکدا ہے پیر دی شکل بن کے گمراہ کر سکدا ہے اور دنیا دار دی شکل بن کے گمراہ کر سکدا ہے صوفی بزرگ دی شکل بن کے گمراہ کر سکدا ہے مصطفیٰ دی شکل بن سکدا نہ تیری شکل بن سکدا ہے نہ تیری شکل بن سکدا ہے نہ مسلماناں نو گمراہ شرط ہے کہ مسلمان تینوں ویکھ لے اس راہ تے چل پوے جس راہ تے مصطفیٰ ہے اللہ پاک فرماندا اکھیں بند کر کے لگاوے شیطان انہوں دھوکہ دے سکدا تاں میں لوکاں نوں آکھیا لوگو نمازیو جدوں مسیح تے آ کے نماز پڑھو تے کی آکھیا کرو اہدنا الصراط سارے چلو ہن تے نماز وچ نے نا کی آکھنا اہدنا الصراط اے اللہ دعا سکھائیے شیطان دے مقابلے کہ دے مقابلے شیطان آکھیا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ اللہ میں تیرے صراط مستقیم تے بحثاں اللہ فرمایا میں مسلماناں نو دعا سکھائی ساں آکھو اہدنا الصراط اے دعا کیڑی صورت ہے بولو تے نازل کس واسطے کیتی ہے اے دعا شیطان دے مقابلے شیطان کیا کیا اللہ میں تیرے راستے دے بہوں گا اللہ نے شیطان دے توڑ واسطے دعا سکھائی ہے ان ڈھڈ جی پیڑ تے شیطان نو ہونی چاہیے نا کئی نو پیڑ ہونی چاہیے سی
بھائی میرے مقابلے دعا رب سکھا دیتی ہے، ایمان نال دسو بھائی مولوی دے مقابلے تے اللہ نہ سکھائے، مولوی کیوں ہے فاتحہ نہیں پڑھنی؟ بھائی مولوی جی تو قبر تے پڑھنا ہے، اتھے ہی فاتحہ تکلیف نہیں دیندی تینوں ہے؟ تو پھوڑی تے بیٹھا ہوتا یا نہ فاتحہ جھال لو تے فاتحہ اتھے ہی تینوں فاتحہ تکلیف نہیں دیندی، تے جتھے اللہ آکھے میرے بوئے تے آتے اہدنا الصراط المستقیم اتھے تو کیوں ہے نا جو سورت فاتحہ نہ پڑھو؟ شیطان تا آکھے، شیطان دا تا حق بندا ہے، شیطان دے تا مقابلے چ اللہ دعا سکھائیے، تینوں تا حق نہیں بندا نا مولوی صاحب، تو تا نا لوکاں نوں آکھیا کر جو میاں سورت فاتحہ نہ پڑھے آئے پائے، سورت فاتحہ چنگی نہیں ہے، اے پڑھسو نماز نہیں ہونی، اللہ دے نبی اسے واسطے آکھیا ہے، او لوگو سن لو میرے رب نے شیطان دے توڑ واسطے اہدنا الصراط المستقیم دی دعا رکھی ہے، دعا سورت فاتحہ چ رکھی ہے، جے میں محمد نو پیشوا من دے ہو، میں محمد نو امام من دے ہو، میں محمد نو صراط مستقیم دا رہبر رہنما من دے ہو، میں محمد تو نو کہہ رہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر فاتحہ دے رب نماز قبول کردا ہی نہیں۔ توجہ کرو حضرات، اللہ نے قرآن مجید دی سورہ قلب، قرآن دے قلب دے اندر، قلب القرآن سورہ یاسین دے اندر کیا فرمایا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ او جد جیوی، او میرا سجن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو تینوں صراط مستقیم دا امام بنا چھوڑے ہے، یہ وجہ ہے کہ اللہ دا پاک پیغمبر چونکہ صراط مستقیم دا رہبر تے رہنما ہے، اللہ دی قسمیں سونے، اوے اتوں تہمتا لینا ہے، الزام لینا ہے، وہاں بھی گستاخ ہونے نبی نو نہیں من دے، میں تے نبی نو ان کر کے مننا ہے، میرا محمد صراط مستقیم دا امام ہے، اس واسطے اللہ دا نبی جے بھول بھی ونجے، اللہ پاک فرمانے آپ میں دسے سا مصطفیٰ نو، تو میرے محمد دے بھلن تے بھی چل دا رہ گیا کر، تینوں تے میں نبی دے بھلن نو تیرے واسطے صراط مستقیم بنا چھوڑے۔ اللہ دا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات دا مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیڑے ظہر دی نماز پڑھائی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے ظہر یا عصر دی نماز دے اندر 4 رکعت نماز پڑھاون دی بجائے 2 رکعت نماز پڑھا کے سلام چا پھیرے ہے، اللہ دے پاک پیغمبر سلام پھیر کے پچھا منہ کر کے جس لے بیٹھے نے، ایک دیہاتی بھیرا بیٹھا ہے لمبے ہتھاں اللہ دے پاک پیغمبر دی مجلس دے اندر، اے ذواليدین نادا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نو آندا جند جیوی اگے تواڈے کولوں آندے اسے تے ظہر یا عصر دیاں 4 رکعتاں نماز پڑھیندے آویں، اج 2 رکعتاں پڑھائیاں ویں تے کیا ہو گیا؟ اکو سرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر جی اج تو بعد ظہر یا عصر جڑی 4 رکعت علی نماز ہے، اے 2 پڑھنیاں یا اگے طرح 4 پڑھنیاں، پر سرکار انہیں اس وقت بھول گئے نے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نو لمبے ہتھاں لیا کلو ذالک لم یکن، نہ میں بھولیا نہ نماز ادھی ہوئی ہے، نماز بھی پوری ہے تے میں بھی کوئی نہیں بھولیا ہے، آکھن لگا جند جیوی جوانیاں مانے جے گستاخی نہ سمجھو تاں دوں وچوں ایک اج ضرور ہویا پیا ہے، یا نماز گھٹ تھی گئی ہے یا سونا پاک پیغمبر اج بھول گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے یار ابو بکر کو پوچھیا ہے، عمر کو پوچھیا ہے، جڑے کول بیٹھے ہوئے نے سجے تے کھبے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دسو اے دیہاتی بھیرا کے آدھا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے او سجن پاکا کائنات دے مرشد اعظم اساں تا تعظیم تے عزت دی وجہ کر کے چپ کر کے بیٹھے ہیں کہ رب جانے تے ادھر رسول جانے، پر جیڑی گل دیہاتی کرندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی شدہ آدھا تا سچ بیٹھا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اتھائیں 2 رکعت نماز پڑھی چا،
دو رکعت دوسریاں پڑھ کے سجدہ صاف کر کے سلام پھیر چھوڑے ہے۔ اللہ دی قسم ہے میرا نبی چونکہ شاہراہ شریعت دا، شاہراہ صراط مستقیم دا، شاہراہ جنت دا امام ہے، اللہ پاک نے سونے مصطفیٰ دے بھلن ہوئی قیامت توڑی امت واسطے سہولت دین بنا چھوڑے ہے۔ او تاجرہ کدی کدی تم ہی حساب کریں دے بھول وہی نا، انہی ہوندہ کہ نہیں؟ ایک بندہ میرے کو مسئلہ پوچھے بے اسا کہ میری ہے مجھ سونوانا لی، وہ سون دی پہی آئی ادو نماز دا ٹائم ہویا اگے پیچھے تا جنے گھاٹ پڑھ جیسے میں آکے اللہ خیر کرے ہون نماز پڑھ لما دعا کرنا بخیر نال سو پہے اگے پیچھے نماز ہے گھاٹ پڑھنی ہونے آگئی سہر تے ادو مجھ سوانا لیے بچہ بچی ہونا لاشدہ کٹا کٹی تے اس واسطے میں آکے بچلو خیر نال ہوئے متا اللہ نراز ہو ونی بے بانگ آئی تے آیا نہیں آیا تا آیا نماز پڑھن مجھ سوامن واسطے بخیر نال سو پوے تے بچوں کے خیال جٹ نو پچھا آئی پتہ نہیں ہون مجھ دا کے بنے ہیں وہ 4 دیاں 2 پڑھ بیٹھا شدہ کتنی پڑھ بیٹھا 2 تو انہوں بعد خیال ہے ایڈی جلتی مکنی تا نہیں جیڈی جلتی مک گئی ہے مولوی نو آکھنے لگا مولوی صاحب آکے میاں 2 رکعت کھڑی ہو کہ نماز دوبارہ 2 پڑھتے سلام پھیر لائے اس آکے شکر ہے مولوی عقیدہ نویں سروں نہیں پڑھنی پہ حضرات میرا نبی رحمت للعالمین میرا نبی شاہراہ صراط مستقیم دا امام میرے پاک پیغمبر دا بھول ونجنا بھی رب کعبہ دی قسم صراط مستقیم دی دلیل ہے۔ امام اعظم امام دین رحمت للعالمین، امام اعظم امام دین رحمت للعالمین، رہبر و رہنما۔ حضرات توجہ کیجئے بڑا انہوں نے ایک تا بھکھا رکھی بیٹھے ہو دعا جب نعرے مارے 2 کام نہ کرو اتھے اے میرے کو برداشت نہیں ہوندہ میاں تساں چپ ہون کھامنا چاہتے ہو یا اور کشے سننا چاہتے ہو سنیے اللہ پاک فرمانے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین او مینو حکمت علی قرآن دی قسم ہے او میرا پاک پیغمبر ہے اج جٹ قرآن سر تے چاہتے قسم چاہ کے آدھا ہے اے میں قرآن سر تے رکھی کھڑا ہے جے اگلا نہ مننے تے سارا محلہ دو بے ایمان ہے اس بھامیں کوڑا چاہیا تے بھامیں سچا چاہیا ہے تینوں تو قرآن چاہتے آکے آزنا تو تے من ونی آنا ہے اللہ پاک فرما دینا مولویا حیا کر والقرآن الحکیم میں قسم چاہ کے اللہ دا پیاں قرآن دی جڑے قرآن دیاں قسم چاہ کے چوریاں پچھا وین ایک بندے چوری کی تھی ہون او کھورا لبدیاں انہاں دے ڈیرے تے جا پہنچے ہون پریں باہر گئی انہاں کہ میاں یہ کھورا ڈیرے تو باہر چکڑ تے یہ ساڑھا ڈھور سمجھے دے پریں دے وپار ہے یہ کھورا اپنے ایٹھے تو اپنی زمین تو ڈیرے تو اگن چٹور اسان لگے بھی سوں تے یہ کر تو ڈے چسانو ہون بندہ اندر جاندہ اس جا کے قرآن چاہندہ تے اسا کہ لوگو اس ساری پریں خدا دیئے میں قرآن ہاتھے چلے کھلوتا میں ماج شاج چھوڑی کوئی نہیں ہون کھورا بھی گیا پہ ہے پرہیں ساری منی بیٹھی ہے وہ بندہ دو یارو اور اس تے آپ پہ رب دا کور پوسی اس قرآن سامنے چکیتا ہوں قرآن دا مقابلہ کر سکیندہ نہیں چلو چلی اے جانے تے رب جانے اور جٹ حیا کرویندہ اللہ دی قسم قرآن دا مولوی قرآن بھی پڑھ دا کھلا تے قرآن دا حیا کریندہ اللہ پاک اسے واسطے فرماندہ یاسین والقرآن الحکیم او میرا سردار محمد رسول اللہ منو قسم اس قرآن حکمت والے دی انکا لمن المرسلین آپ میرے رسول نے اور میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو سا میرے رسول ہو تے چھڑا رسول میں تو انہوں نہیں بنایا ہے علی صراط مستقیم
تنزیل العزیز الرحیم. میں تانوں صراط مستقیم دا امام بنایا ہوں میرا پاک پیغمبر. جیڑا بول تیرا ہونا ہے او صراط مستقیم ہونا ہے. جیڑا بول تے فتویٰ تیرے فتوے دے خلاف ہونا ہے او صراط مستقیم نہیں ہونا ہے. بھاویں کوئی گھنڈ ماٹے کڈھن والا پیا دیندا ہوے, بھاویں کوئی اگلے تے پچھلیاں وچوں دیندا پیا ہوے, بھاویں 40 سال توڑی ہکے وضو نال عشاء دی نماز دے وضو نال صبح دی نماز پڑھن والا کیوں نہ ہوے, او میرا پاک پیغمبر علی صراط مستقیم. میں صراط مستقیم تے تینوں چلایا ہے. تیرے قول دے مقابلے چ کسے دا فتویٰ صراط مستقیم نہیں, تیرے عمل دے مقابلے چ کسے دا عمل صراط مستقیم نہیں, تیرے کردار دے مقابلے چ کسے دا کردار صراط مستقیم نہیں. میں تینوں مثال نال سمجھینا. اللہ پاک فرماندا سراپا صراط مستقیم دا نشان میرا محمد رسول اللہ ہے. اللہ دی ذات دی قسم اتنا صراط مستقیم دا نشان ہے. اللہ پاک فرمانے نو میرا پاک پیغمبر تو کسے نو ویکھ کے چپ چا کرے نہ, کوئی فتویٰ ہاں تے نہ دا نہ دے چاہے, کسے دا عمل ویکھ کے کسے دا کم ویکھ کے ویکھن دے بعد چپ چا کرے, او ہاں نہ بھی نہ کرے. او میرا پاک پیغمبر میں تینوں صراط مستقیم دا امام بنایا ہے. میں لوکاں نو آکھے میرا محمد سونا جے چپ بھی کرے چاہ میں مصطفیٰ دی چپ نو بھی دین تے شریعت بنا دیندا ہوں. اللہ دے پاک پیغمبر نے صبح دی نماز پڑھائی ہے, 2 رکعت نماز پڑھائی ہے. ایک یار مصطفیٰ دا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے, انہیں نبی علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھی ہے صبح دی. نماز پڑھن دے بعد تھوڑی دیر بیٹھن دے بعد اتھائی اسے جگہ تے کھڑا ہو کے نماز شروع کر دیتی سی. جلے نماز ختم کرندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نو میرے یارا میرے پیچھے نماز پڑھن دے بعد مل اتھائی کھڑی ہو کہ ول نماز چا پڑھی. نماز تا صبح دی 2 رکعت ہوندیاں نے, تو کہڑی نماز پڑھیے. اے آکھن لگا جنگ جیوی جوانیاں مانے مرشد اعظم امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سونیا گل ہی ہے کہ میں فرض تواڈے پیچھے پڑھن پر آیا لیٹا گھر بھی میں سنتا کوئی نہیں پڑھ سکیا جڑیاں پہلے پڑھ دیا سے, نہ میں مسیح تے چان کے پڑھ سکیا. میں وہ 2 سنتا پڑھیاں نے جڑیاں پہلے پڑھ دیا سے. اللہ دے پاک پیغمبر نے گل سنن دے بعد چپ کر گئے نے, نہ ہاں کیتی نے نہ کیتی نے. کائنات دے محدثین کو جا کے پوچھ لائے, ساری امت دا فیصلہ ہے میرے محمد الرسول اللہ نے چپ چپ کیتی ہے. ہن جیڑا بندہ 2 سنتا فرضاں تو بعد پڑھ لیندا ہے اودیاں ادا ہو وینیاں نے, کیونکہ محمد الرسول اللہ غلط کم ویکھ کے کدی چپ نہیں کریندا ہے. کیوں جو مصطفیٰ دی چپ بھی کائنات دے اندر اللہ نے صراط مستقیم دی علامت بنایا ہے. سبحان اللہ. آج اس محمد الرسول اللہ دے مقابلے دے اندر کتاباں کھڑیاں منجن, ہدایت قدوریاں کنزاں علمگیریاں بہشتی زیور لے کے بندہ آ جائے کہ آکھے جی میاں تو طلاق چا دیتی ہے تے 3 طلاق کہیں کے وری دے دیتی ہے نہیں, لہذا ان مولوی اور یادے پین حلالہ کرا چا, حلالے بغیر گزارا کوئی نہیں. اللہ دا پاک پیغمبر فرماندہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہو, اللہ دی لعنت ہوئے حلالے کرن تے کرانا لے واسطے. اللہ پاک فرماندہ او بنتیا او مسلمان کلمے پڑھن والے ہن 2 فتوے آئے پہنی. ایک فتویٰ مولوی دئی کہ حلالے بغیر گزارا نہیں, ایک فتویٰ اس ہستی دئی جن دی پر میں قسم چاہ کے آکھیا اللہ صراط مستقیم. اور میرا محمد فتویٰ دیتی کھڑی جن دی صراط مستقیم دیاں شہادتہ میں آپ پہ دینا. میں آپ قرآن چاہتا پہ جڑے راہ میرا محمد کھلوتا ہوندا ہے اور راہ صراط مستقیم دا ہے. جڑا قول میرا محمد چا کرندا ہے اور قول صراط مستقیم دا ہے. جڑا بول میرا محمد چا بلندا ہے اور بول صراط مستقیم دا ہے. اللہ دی ذات دی قسم ہے کروڑا مولوی تے چھوڑے جا سکدے نے, مصطفیٰ دا بول نہیں چھوڑ سکیندا ہے. کیوں جو محمد الرسول اللہ دا بول چھوڑ دے وے ہر شے مل وینی ہے, صراط مستقیم نہیں ملنا ہے. اللہ پاک اس واسطے اعلان فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم.
اور کائنات دے ملوانے تے پیران دے پیچھے چلن والے آئے احبار روبان دے پیچھے چلن والے آئے مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے محمد دی کنڈ پچھوں آ کے کھلو رہا ہے میرے یار دیاں ریساں کرنی شروع کر دے اللہ پاک فرمانے یغفر لکم ذنوبکم مینوں اللہ ہون دی قسم ہے زندگی دے گناہ دے نامہ اعمال تے لکھ کے پھیر کے معصوم میدان معاشر دے اندر کھڑا کراں گا حضرات اللہ رب العزت نے سورہ یاسین نو قلب القرآن آکھیا ہے اس سورت دے اندر ابتدا دے اندر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ سارے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی رسالت نو قسم کھا کے بیان فرمایا ہے پھر آپ دے منصب رسالت دی حقانیت بیان کر دے ہویا اللہ فرمانے علی صراط مستقیم میرا محبوب پیغمبر تو صراط مستقیم تے ہے اور میرا پیغمبر صراط مستقیم تے ہے جیڑا مصطفیٰ دے پیچھے ہے وہ بھی صراط مستقیم تے ہے جس نے مصطفیٰ نو کنڈ کر چھوڑی ہے رب کعبہ دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں وہ سب راستے تے چل سکتا ہے صراط مستقیم دا راستہ نہیں پائے گا صراط مستقیم تے تدو چلے گا جدو پیشوا مصطفیٰ نو بنا لے گا اللہ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب